آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا، اور اسی تصدیق کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر معراج سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم معجزے کا ذکر قریش مکہ کے سامنے کیا تو سرزمین مکہ میں کوہرام مچ گیا اور ہر طرف سے انکار، استہزاء کی آواز بلند ہونے لگی۔ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تعجب اور حیرانگی سے کہتے ہیں کہ آمن کلال آسمان پر نہیں جا سکتا، عبداللہ کا بیٹا آسمان پر نہیں جا سکتا، خدیجی کی خاوند آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں اس کی دلیل کہ بشر ہو کر کوئی شخص آسمان پر نہیں جا سکتا۔ یہ دعویٰ کس کا تھا؟ اہل مکہ کا دعویٰ تھا کہ بشر نہیں جا سکتا۔ یہ دعویٰ کس کا تھا؟ قریش کا۔ یہ دعویٰ کس کا تھا؟ لات اور عزا کے پجاریوں کا۔ یہ دعویٰ کس کا تھا؟ ہبل کے پجاریوں کا دعویٰ تھا کہ بشر آسمانوں پر نہیں جا سکتے۔ تو پھر یہ لوگ چلے گئے ابو بکر صدیق کے پاس کہ اب موقع مل جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر الگ ہوں گے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، ابو بکر کسی صورت میں بھی نہیں مانے گا۔ تو جب یہ قریش کے سرداران ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کہ کوئی راتوں رات آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا اچھا بتاؤ کوئی راتوں رات ساتوں آسمان کی سیر کر سکتا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی راتوں رات ان تمام آسمانوں کے سیر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ قریش خوش ہو گئے اور تالیاں بجانے لگے کہ اچھا ہو گیا، دونوں کے دور اب ہم کہیں گے کہ یہ تو آپ کا ساتھی کہہ رہا ہے، یہ تو آپ جس کو مان رہے وہ کہہ رہا ہے۔ بڑے خوش ہو گئے، کہا کسی طرح رسول اور صدیق کو جدا کر دیا جائے، مگر کفار توڑتے تھے اور خدا جوڑتے تھے، کفار توڑتے تھے اور خدا جوڑتے تھے۔ کفار نے پوری قوت لگائی کہ ان کو جدا کرے لیکن جدا نہیں ہوا۔ ابو بکر کو اللہ نے ایسا جوڑ دیا کہ فاران کا ساتھی ابو بکر، ایمان کا ساتھی ابو بکر، یقین کا ساتھی ابو بکر، سفر کا ساتھی ابو بکر، حضر کا ساتھی ابو بکر، بدر کا ساتھی ابو بکر، غار کا ساتھی ابو بکر، مزار کا ساتھی ابو بکر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین کی آواز پوری کائنات میں گونج اٹھی، ثانی اثنین کی آواز، اس لیے ابو بکر کو کوئی جدا نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ تم تو کہتے ہو لیکن یہ بتاؤ کہ یہ باتیں کون کہتا ہے؟ کفار بولے یہ تو تیرا محمد بول رہا ہے، یہ تو تیرا محمد ہے۔ صدیق اکبر نے فوراً کہا سن لو اور کان کھول کر سن لو، اگر یہ باتیں میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو خدا کی قسم زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے بدل سکتا ہے،
آفتاب اپنی روشنی چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی چاندنی چھوڑ سکتا ہے، مگر میرے محمد کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے محمد کا قول، جب میرے محمد کہہ رہا ہے تو یہ حق اور سچ ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ ابو بکر بلا سوچو تو صحیح کیا ہے۔ فرمایا کفار کا فلسفہ ہی یہی تھا، کہ کفار کا عقیدہ ہی یہی تھا۔ انہوں نے صدیق اکبر کو بھی یہی فلسفہ سنایا کہ بشر آسمانوں پہ نہیں جا سکتا، تو کہتا ہے کہ آسمانوں پر سدرہ سے آگے جا ہی بشر سکتا ہے، بشر جا سکتا ہے۔ معراج بشر کے جانی سے ہوگا، معراج بشر کے جانے سے ہی ہوگا۔ نوری جائے گا تو یہ جانا اس کا ہی ایک عادت ہوگا، نوری جائے گا تو اس کی عادت ہے، نوری آئے گا تو یہ اس کی عادت ہے۔ بشر جائے گا تو یہ جانا میں کمال کا ہے، اور بشر آئے گا تو یہ آنا بھی کمال کا ہے۔ اس لیے بشر کا جانا بھی کمال، بشر کا آنا بھی کمال، بشر کا آنا بھی معراج، بشر کا جانا بھی معراج۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے ایمان کی اس قوت اور استقامت دیکھ کر ارشاد فرمایا، حضور نے جب ابو بکر صدیق کی اس استقامت اور قوت ایمان کو دیکھ کر فرمایا، انت صدیق، انت صدیق، تو صدیق ہے، ابو بکر تو صدیق ہے، ابو بکر تو صدیق ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہی صداقت نصیب فرمائے۔